أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی. ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے. پھر کوئی بھی اس سونے اور چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی. زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین ان کی گواہی دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے. نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی. چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اس سے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے. اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے. مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے.